حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مومن بندے کے لیے اللہ کی طرف سے جو قضا مقرر ہے، جو فیصلہ مقرر ہے، اس پر بڑا تعجب کرتا ہوں۔ عجبت من قضاء اللہ للمؤمن، مومن کے لیے بڑا تعجب ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو بات مقرر، جو فیصلہ کر رکھا ہے، کیا فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَحَمِدَ رَبَّهُ وَشَكَرَ، کہ جب مومن کو کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی خیر اسے پہنچتی ہے، کوئی فائدہ اسے پہنچتا ہے، تو وہ اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے، یعنی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، یہ کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے اسے، تو فَحَمِدَهُ، اس پر بھی وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، وہ صبر، اور اس پر صبر کرتا ہے۔ اللہ مومن کو ہر معاملے کے اندر، مومن کے ہر معاملے میں اس کو اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ کہ جو وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، دوسری روایت میں ہے حتیٰ کہ وہ لقمہ جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی بھلائی پہنچی، کوئی خیر پہنچی بندے کو، اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو ہی یہ نعمت دینے والا ہے، تیرا شکر ہے۔ پھر اس نعمت کو جہاں اللہ پاک خرچ کرنا پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کو وہیں استعمال کیا جائے، بندہ اس نعمت کو وہیں استعمال کرتا ہے، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی خیر دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، حمد کی توفیق دینے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے، شکر کی توفیق دینے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے۔ لیکن ان تمام کے بعد بندہ جب خیر اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ حمد کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ساری چیزیں دینے کے بعد پھر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ آزمائش میں مبتلا کرے، وہ پریشانی کے اندر مبتلا کرے، تو بھی بندے کو شکر کی، صبر کی، حمد کی اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کی اس پر بھی حمد کرتا ہے، تو اللہ اس پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مومن کے معاملے میں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کیسا فیصلہ فرمایا۔ وہ ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالے اچھی نیت کے ساتھ کہ اس لقمے سے قوت حاصل ہوگی، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے احکام پر عمل کروں گا، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ رکھ رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کو خوش کرنا اللہ پاک کو پسند ہے، اس کے ساتھ حسن معاشرت کرنا، اچھا سلوک کرنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ اب بندہ اپنی خواہش کے ساتھ اس کے منہ کے اندر لقمہ رکھ رہا ہے، اس کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حمد اللہ پاک کی یہ ہر صورت میں کرتے رہنا چاہیے، جب موقع ملے لمحہ بلمحہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا شکر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یدعا الی الجنۃ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو تنگی میں بھی اور وسعت کے دنوں میں بھی، آسانی کے دنوں میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہوں گے۔ مصیبت میں، تنگی میں اور کشادگی والے دنوں کے اندر ہر موقع پر اللہ کی حمد کرتے ہوں گے، ایسوں کو اللہ جل شانہ کی طرف سے سب سے پہلے جنت کے اندر بلایا جائے گا۔ تو اپنی عادت بنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے کی، الحمدللہ رب العالمین کہتے رہنے کی۔ اور یہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کا شکر یہ ایک حمد کی صورت ہوتی ہے، تعریف کی صورت ہوتی ہے،
لیکن سب سے بڑھ کر جو اللہ پاک کا شکر ادا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ پاک نے دی ہے اسے وہیں استعمال کیا جائے جہاں اس کا استعمال اللہ کو پسند ہے۔ جو نعمت اللہ نے دی اس نعمت کو وہیں استعمال کریں جو اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ پاک کا سب سے بڑا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھیں نہیں ہیں تو کیا حال ہو جائے ہمارا۔ ہاتھ نہ ہو، تصور کر لیں تھوڑا سا کہ اگر ہاتھ نہ ہو تو کیا ہو، پاؤں نہ ہو تو کیا ہو۔ صحت دی اللہ پاک نے، ایک ایک چیز، بال کٹنے میں تکلیف نہیں ہوتی لیکن بال نہ ہو تو بندہ سر چھپاتا پھرتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی اللہ پاک کی یہ نعمت ہے۔ ایک ایک چیز کے اوپر بندہ غور کرتا چلا جائے تو اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ اب جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے وہ نعمت دی وہیں اس کو استعمال کرے۔ آنکھ سے وہی دیکھے جو اللہ پاک کو دیکھنا پسند ہے۔ آنکھ کو وہ دیکھنے سے بچائیں کہ جس کو دیکھنا اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ یہ ہے اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا مال و دولت عطا فرمائے، لیکن اسی پیسے سے جا کے اللہ کی نافرمانی کی چیزیں خرید رہے ہیں، اسی رقم سے وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ تو یہ حقیقی شکر نہیں ہے۔ حقیقی شکر یہ تھا کہ اس رقم کو، اس مال کو وہاں خرچ کرتے کہ جہاں خرچ کرنا اللہ پاک کو پسند آتا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ہر حال میں اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اور بڑی برکتوں والی گھڑیاں ہیں، اگرچہ کہ آہستہ آہستہ یہ ہر جگہ کا معمول ہوتا ہے کہ آنے والے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ جو ایام باقی ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو دو کلمے بڑے پیارے ہیں، پڑھنے والا اللہ پاک کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان پر بڑی آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں اور میزان عمل میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں اللہ پاک کی تعریف اور حمد بھی موجود ہے۔ تو رمضان کے ان بابرکت لمحات میں نیت کر لیں کہ اس تسبیح کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم دن بھر میں پڑھا کریں گے تاکہ اللہ پاک کی حمد بھی ہو اور ثواب بھی ملے۔ اللہ پاک ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔